جی، الاستعاذۃ من الحور بعد الکور. حور اور کور، حار یحور حورا بمعنی نقص ینقص نقصا، اور کور کار الرجل یا کار یکور کورا، کار یکور، کار الرجل الامامۃ بولا جاتا ہے جب اس کو سر پر گول باندھا جائے. الکور زیادتی کو بھی کہتے ہیں. اب ترجمہ فٹ بیٹھ جائے گا. الحور بعد الکور، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر نعمتوں کی برسات ہونے کے بعد اس میں نقصان ہو جائے. مجھے تیری طرف سے انعامات کی کثرت ہونے کے بعد اس میں کمی ہو جائے. بالفاظ دیگر بولیں گے النقص بعد الزیادہ. اور بعض لوگوں نے اور ایک معنی بھی اس کا بیان کیا ہے کہ اس کا معنی ہے الرجوع من الطاعۃ الی المعصیۃ، کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تیری اطاعتوں سے ہٹ کر معصیت کی طرف میں پھر دوبارہ چلا جاؤں. یہ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے کے قابل بات ہے. چلیے. یہ دعا بہت عظیم الشان دعا ہے. سفر پہ نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. بلکہ عرب ممالک کے جو طائرات ہیں اور اس کے جو طیارے اور ہوائی جہاز ہیں، ان میں ہوائی جہاز جب روانہ ہوتا ہے تو کیسٹ میں یہ دعا بجتی ہے. ہاں، سبحان الذی سخر لنا والی دعا اور یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر میں پراگندگی حال اور پراگندگی بال اور پریشان حالی سے. وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، کآبۃ کہتے ہیں مصیبت. رجل کئیب ای رجل محزون، یعنی میں ایسا واپس نہ آؤں کہ پھر مجھے کوئی مصیبت دیکھنی پڑے، اور سفر سے واپس آنے کے بعد میں کئیب اور حزین نہ رہوں. بہترین بات شراح نے لکھی ہے، اس کا مطلب ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اے اللہ، سفر سے میں جب واپس آؤں تو میں فکر میں اور ٹینشن میں نہ رہوں کہ کہیں میری ضرورت سفر میں پوری نہ ہوئی ہو. مطلب یہ ہے کہ میں سفر جس مقصد سے کر رہا ہوں وہ پورا ہو جانا چاہیے. یا پھر کآبۃ المنقلب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دوران سفر کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی بیماری نہ پہنچے، یا میرے قافلے میں سے کوئی اکا دکا مر نہ جائے. والحور بعد الکور، اور مسلم شریف کے نسخے میں کچھ روایتیں اس طرح آئی ہیں والحور بعد الکون، نون کے ساتھ. وہ نون کے ساتھ آیا ہو تو پھر وہ معنی ہوگا الرجوع من الطاعۃ الی المعصیۃ. تو اس طرح بھی نسخوں میں آیا ہے. ودعوت المظلوم، اے اللہ سفر میں نکل رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کسی پر کوئی ظلم ہو جائے اور وہ مظلوم کی بد دعا مجھ کو نہ لگے. سفر میں دعوت المظلوم کی خصوصیت کیا ہے؟ اصل میں دیکھو، سفر میں جب انسان کی طبیعت اور اس کی خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا تو وہ کسی پر لڑتا بھڑتا ہے، ننگ و ناموس کی حفاظت کے لیے پھر وہ کوئی بحث پر اتر پڑتا ہے، سیٹ نہیں ملی تو کسی کو دھکا مارتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی سے لڑتا اور جھگڑتا ہے.
تو اس صورت میں کہیں کسی پر ظلم ہو جائے تو میرے لیے اس مظلوم کی بد دعا نہ لگے، اے اللہ ایسے حالات سے میری حفاظت کرنا۔ وسوء المنظر فی الاہل والمال، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے میرے اہل و عیال میں کوئی برائی نظر نہ آئے، کہ کوئی بیمار ہو گیا ہو، کوئی مر گیا ہو، یا کسی پر کوئی آفت آئی ہو، تو کآبۃ المنقلب میرے لیے بھی، اور سوء المنظر فی الاہل والمال، اور ایک روایت میں آیا فی الاہل والمال والولد، جیسے آگے کی روایت میں ہے۔ چلیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ پر نیا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، لیکن طرق متعدد لا رہے ہیں، لہذا یہ تکرار محض نہیں کہی جائے گی، اس لیے کہ انہیں اپنی محدثانہ شان بھی تو بتلانی ہے۔ چلیے مقدم ہاں بھائی دیکھو، گھر چھوٹا ہو نہ چل جاتا ہے، لیکن پڑوسی خطرناک ہو تو آدمی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ماحول جو گھر کا ہو، آزو بازو اچھے لوگ رہنے والے ہوں، جن سے آپ کو سکون ہو، وہ آپ کی مصیبت میں آپ کے ساتھ شرکت کرتے ہوں، پڑوسی کا اچھا ملنا یہ آدمی کے گھر بدلنے کے بعد بھی 90% ٹینشن کو ہلکا کر دیتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی اچھا ہوگا تو آپ کے بال بچوں کی عزت کی حفاظت ہوگی، رات مدرات اگر کوئی معاملہ پیش آیا تو وہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی عزت، آپ کے مال اور آپ کے تمام چیزوں کے باب میں آپ مطمئن رہیں گے۔ اسی لیے آپ حضرات نے ایک کتاب پڑھی ہے نفحۃ العرب فن ادب میں، اس میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوگا آپ کو، میں نے پڑھی تو نہیں تھی لیکن یہاں پڑھائی ضرور ہے، معلم الانشاء کے ساتھ 1-2 سال پڑھائی ہے۔ اس میں ایک واقعہ بہت اچھا شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان تھا، تو اس پڑوسی نے وہ مکان بیچنے کے لیے نکالا، یاد آیا، اس کی قیمت 12,000 درہم طے کی، تو وہ جو خریدنے والا تھا، جس کو آپ لوگ مہاراشٹر میں لیوال بولتے ہو، جو خریدنے والا تھا، اس نے کہا کہ یار اس اسٹریٹ میں اور اس محلے میں تو مکانوں کی ویلیو 6,000 درہم کی ہے، تم 12,000 درہم اتنا مہنگا کیوں لگاتے ہو؟ اس نے شاندار جواب دیا، بے شک مکان کی قیمت تو 6,000 ہی ہے، لیکن امام صاحب کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے دوسرے 6,000 اور یہ بات تو ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی جگہ پلاٹنگ ہو رہی ہو، وہاں آپ مسجد بنا دو، آٹومیٹک پلاٹ کے دام بڑھ جائیں گے۔ تو کچھ بلڈر لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تأثر یہ دیتے ہیں اللہ کا گھر پہلے بعد میں لوگوں کا گھر، وہ نہیں، وہ اللہ کا گھر پہلے والا معاملہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا پلاٹ ویسے تو کوئی لے گا نہیں یا سستے دام میں لے گا، مسجد بن گئی۔ یہاں آپ دیکھیے یہ جو پٹا ہے پورا زمینوں کا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی عقل کنویں میں، لیکن جامعہ کا بننا کیا تھا اور السلام مسجد کا بننا کیا تھا کہ اس کے سامنے جو بھاؤ بڑھ گئے، ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ اور ویسے بھی محسوس طور پر سمجھو، پھٹافٹ دماغ میں اترے گا، پانی کی بوتل بازار میں لینے جاؤ 15 روپے کی ملے گی، ایئرپورٹ کے اندر جانے کے بعد خریدو 100 روپے کی ملے گی۔
ایئرپورٹ میں چائے 250 روپے کی ملتی ہے، اس لیے کبھی یہ غلطی مت کرنا کہ آپ باہر چائے پی کر اندر جانے کا۔ ہمارے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے زبردست استدلال کرتے تھے کہ پانی کی بوتل کے دام ایئرپورٹ کے اندر چلے جانے سے بڑھ جاتے ہیں تو نیکیوں کے دام خدا کی تجلیات کے اترنے کی جگہ پر جا کر بڑھ جاتے ہوں تو اس میں استبعاد کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک نماز کا ثواب یہاں پڑھو تو الگ ہے، کعبۃ اللہ میں جا کر پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب ہے۔ حضرت کس انداز میں، حضرت کا ایک خاص انداز تھا جو سب کے دماغ میں، جیسے یہ مہمان رسول والی کتاب میں حضرت نے شفا خانہ اور جیل خانہ اس طریقے سے اس کو، اور یہ تقریر پوری کی پوری میرے سامنے ہوئی ہے۔ حضرت نے یہ تقریر جہاں فرمائی تھی اس وقت یہ حضرت کا ایک خطاب ہے اصل میں، جس کو بعد میں لوگوں نے اس کو چھاپ دیا۔ اسی طرح نیکی کا موسم نام کا بھی ایک خطاب ہے جس میں بھی میں خود شریک تھا ترکیسر کی جامع مسجد میں، جس میں عشرہ اولا ذی الحجہ اور رمضان شریف کے اندر تقابل کر کے حضرت نے بتایا ہے، امام غزالی وغیرہ کے حوالوں سے شاندار ہے، وہ بھی چھوٹی سی پتلا سا رسالہ ہے۔ تو حضرت اس طرح استدلال فرماتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بھائی جیسی جیسی جگہ اس کو اپن لوگ بلاغت میں یوں پڑھ کر آئے کہ مضاف الیہ کی قوت مضاف میں بھی سرایت کر جاتی ہے۔ الکتاب، لیکن کتاب اللہ تعالی، استاذ الجامعہ بھاؤ بڑھ گیا، اور اگر استاذ الحدیث اور بھاؤ بڑھ گیا، اور استاذ الحدیث و تفسیر اور بھاؤ بڑھ گیا، تو مضاف الیہ کی وجہ سے یہیں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے اپنی اضافت قرآن کریم کی طرف کر دی اس کا تو دام بڑھتا ہی چلا گیا۔ حافظ القرآن، عالم القرآن، حامل القرآن، صاحب القرآن، قرآن شریف سے اپنی نسبت جوڑو اور اپنا دام بڑھاتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ کتاب الجنائز میں ایک روایت آئے گی کہ جب بہت سے جنازے جمع ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ان میں حافظ کون ہے اس کو آگے لاؤ اس کے جنازے۔ اور قبرستان میں بھی جب ایک قبر میں کئی ایک لوگوں کو اتارنا ہوتا تھا تو پہلے حافظ کو اتارتے تھے، یہ حافظ قرآن کریم کی نسبت پر۔ یہاں بات اصل میں اپنی جو چل رہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ چلیے یہ کیا سمجھ میں آ گئی؟ جاری سو، برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ جو آپ کی زندگی کو اجیرن اور دوبھر بنا دے۔ اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے الجار قبل الدار، پہلے پڑوسی تلاش کرو پھر گھر دیکھو۔ پڑوسی اچھا ہو تو گھر چھوٹا ہوگا تب بھی کام چل جائے گا، پڑوسی برا ہوگا تو پھر گھر کتنا بھی بڑا ہو لیکن آپ کی زندگی پریشانی کا سامنا کرنے لگے۔ چلیے کیا مطلب فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ، یعنی وہ شخص جو بادیہ میں ساتھ میں رہتا ہے، یعنی سفر میں، سفر کا ساتھی تو تم سے ہٹ جائے گا سہولت سے، لہذا اس کا ضرر اتنا لمبا نہیں چلے گا، لیکن فی المقام دیکھو دو چیزیں، دار المقام کے مقابلے میں ہے جار البادیہ۔ حدیث اس طرح سمجھی جاتی ہے کہ جہاں آپ کی مستقل رہائش ہے وہاں اچھا پڑوسی تلاش کرو۔ سفر میں اگر کبھی کوئی پڑوسی ادھر ادھر کا مل گیا تو عقل کو آنے کے بعد آپ کو بھی چھٹکارا اس کو بھی چھٹکارا، یا اورنگ آباد پہنچنے کے بعد آپ کو بھی چھٹکارا اس کو بھی چھٹکارا، یا پٹنہ پہنچنے کے بعد آپ کی جان چھوٹی۔ لیکن جہاں آپ کا رہنا ہے اگر وہاں آپ کا پڑوسی برا ہے تو پھر تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں استعیذوا باللہ من شر جاری المقام، اللہ کی پناہ طلب کرو تمہارے رہائشی علاقے میں برے پڑوسی سے۔ فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَن يُزَايِلَ زَائِلَ، اس لیے کہ سفر کی حالت میں جو آپ کا پڑوسی ہے وہ تو اس کا اسٹیشن آئے گا تو اتر جائے گا، اس سے اتنا لمبا پالا نہیں پڑتا جتنا رہنے کی حالت میں پالا پڑتا ہے۔ اسی لیے
طبرانی شریف میں بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ومن جار السوء، اور ایک روایت قرات پڑھی گئی ومن جار السوء فی دار المقام، اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، پڑوس اچھا ہونا چاہیے۔ ابھی 2-4 دن پہلے تو حدیث آئی تھی کہ مدینہ شریف پڑھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے کیا دعا کی تھی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ چلیے انکم تفتنون۔ دجال کے بارے میں پوری تفاصیل، اس کے حالات، برمودہ تکون اور یہ اور وہ سب ابو داؤد کی کتاب السنت میں اور کتاب الفتن میں، اشراط الساعہ میں، آن لائن درس میں ہو چکا ہے، فلا حاجت بنا الی التکرار۔ چلیے اب تم لوگوں نے شرارت کی، نہیں سنا تو اس کا میں ذمہ دار تھوڑا ہوں، جبکہ بار بار تم کو پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ تمہارے پاس دوسرے سب کھیل کرنے کے لیے تو موبائل تھے، نہیں تھا تو صرف سبق سننے کے لیے ہی نہیں تھا۔ چلیے گا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات وبه قال أخبرنا يحيى بن درست ہاں، یہاں تم غلط پڑھ رہے ہو اور ادھر کچھ لوگوں کو انگڑائیاں آ رہی ہیں تمہارے غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ چلیے يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال الاستعاذة من شر شياطين الإنس وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن مشعش عن أبي ذر رضي الله عنه دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجئت فجلست اليه فقال يا ابا تعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس والانس شياطين قال نعم۔ ہاں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو فرمایا جی ہاں، اس لیے کہ متمردانہ صفت جن میں ہوں، متمردانہ معاندانہ، وہ شیطان کی صفت والے کہے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر جو انسانوں کی جنس میں سے جو افراد اللہ کے راستے سے اور اس کی عبادت سے روکنے والے ہوں وہ شیاطین الانس ہو گئے۔ قرآن کریم میں بھی تو آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ۔ چلیے وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن أيوب قال حدثنا أبو سناد عن معاذ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن عطاء قال سمعت أبا عمرو يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقل من وصف يقول أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال وبه قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا عمرو بن الهاشمي
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والأموات وفتنة المسيح الدجال. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو المليك قال حدثنا أبو عبادة بن عبد الله عن أبي قال قال حدثني أبو هريرة بن هلال قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من منزل من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال الاستعاذة من فتنة الممات. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سفيان عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم الصلاة منه وكان يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبه قال أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا عن سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة وكسنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله عز وجل من عذاب الله أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال الاستعاذة من عذاب القبر. قال ابن الحارث بن مسكين قراءة عليه ولا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن سنان عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات الاستعاذة من فتنة القبر. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا القاسم بن كثير المقري عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن أجمعين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن هذا فرق وصواب سليمان بن سنان. کیا مطلب؟ اس کا سلیمان ابن یسار کی روایت سے ہونا خطا ہے. اصل میں تو سلیمان ابن سنان کی روایت ہے، کہا نا والصواب سلیمان ابن سنان، اور سند میں ہے سلیمان ابن یسار. اصل حقیقت یہ ہے سلیمان ابن سنان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. 2-3 باب کے بعد یہ طریقہ حدیث آنے والا ہے. چلیے الاستعاذة من عذاب جهنم. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر عن قاتل قال حدثنا شعبة عن حذيفة بن مسعود عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال الاستعاذة من عذاب النار. وبه قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عامر عن يحيى أنه حدث قال أخبرني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال الاستعاذة من حر النار. وبه قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثني إبراهيم عن سفيان بن سعد عن أبي حسن عن عائشة رضي الله عنها وعن أجمعين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب إبراهيم وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. وبه قال أخبرنا عمرو بن سعد قال حدثنا أبو قال حدثنا عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنه أجمعين يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا آگیا نا هذا صواب یہ ان سلیمان بن سنان المزنی انہو سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ. چلیے وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أحمد عن أبي سعد قريب بن أبي طالب عن سليمان رضي الله عنه أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قال للجنة اللهم ادخلني الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قال النار اللهم أجرني من النار. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھ لینا چاہیے۔ تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ تو اس کو پناہ دے دے، اس لیے کہ یہ بار بار مجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہے۔ چلیے سید الاستغفار، استغفار کے جملے اور صیغے تو کئی ایک آئے ہیں، لیکن جامع ترین استغفار یہ ہے۔ ضرور آئندہ کل آپ اس کو یاد کریں گے، اور سب سے پہلے اقرار بھائی اس کو سنانا شروع کریں گے سبق شروع ہونے سے پہلے، تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے، اور پھر ہم اچانک کسی کو بھی کہیں گے کہ آپ سنائیے، یہ استغفار یاد کرنا پڑے گا۔ چلیے اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت۔ یہ ہے ترجمۃ الباب، اعوذ بک من شر ما صنعت۔ ترجمۃ الباب میں یہ ہے الاستعاذۃ من شر ما صنع۔ چلیے ابوء بمعنی اقر، اقرار۔ چلیے وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال فإن قال أحيانا يسمع مؤمنا بها فما تدخل الجنة وإن قال أحيانا يمسك مؤمنا بها دخل الجنة قال فمن وليد تعلمة الاستعاذة من شر ما عمل وذكر الاختلاف على إلهه وإن قال أخبرنا يوسف بن عبد الله عن ابن وهب قال أخبرني موسى بن شيبة عن أوزاعي عن عبد الله بن أبي لبابة عن ابن يسار حدثه أنه سأل عن شر۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو سید الاستغفار کیوں کہا ہے؟ میں نے مختصراً تو یہ کہا تھا کہ یہ جامع استغفار ہے، اس میں الفاظ کا حسن بھی آپ دیکھیے، ذرا اندر بھی دیکھتے جائیے، اس کے مضامین کے اندر جو بداعت ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ اب ایک ایک کر کے اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ نمبر ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت اور اپنے لیے عبودیت کا اقرار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ یہ بہت جامع چیز ہے، اللہ کو اپنے بندے کی طرف سے یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ بندہ میرے لیے الوہیت کا اور اپنے لیے عبدیت کا اقرار کرے، اور اس کا اعتراف کرے کہ خالق اور مالک وہی ہے، اور اسی طریقے سے اس عہد کا بھی اقرار کرے جو عہد بندے نے اللہ سے عالم الستو میں لیا تھا، وہ بھی اس میں ہے۔ نیز اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی امید بھی رکھے، اور پھر اس نے اپنے آپ پر جو جنایت کی ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ساری نعمتوں کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی گئی کہ ابوء بنعمتک علیہ، مجھے اقرار ہے کہ جو کچھ مجھ کو نعمتیں ملی ہیں سب تیری ہی طرف سے ہے، اور ابوء بذنبی، ذنب کی نسبت اپنی طرف، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف۔ بندے کا مقررانہ شان والا ہونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر بندہ آگے کہتا ہے کہ مجھے تیری مغفرت کی رغبت بھی ہے، پھر یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ مغفرت دینے پر تیرے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ اس میں گویا شریعت اور حقیقت دونوں کو جمع کر لیا گیا۔ کیسے شریعت اور حقیقت دونوں کو جمع کر لیا گیا؟ شریعت کے اندر جو احکام ہیں، جو تکالیف شرعیہ ہیں، وہ تب ہی حاصل ہوتی ہیں جبکہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ تو اتنی جو زبردست حقیقت ہے وہ بھی گویا بندہ کبھی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد شامل حال نہ ہو۔ یہ عجیب و غریب استغفار ہے، اس کو ضرور یاد کیجئے گا۔ چلیے
شر ما لم نعمل بعد. وبه قال أخبرني عمران بن مكة قال حدثنا ابن مغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبد قال حدثني ابن يسار قال سئلت عائشة رضي الله عنها وعن أجمعين ما كان أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أكثر دعائه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. وبه قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير بن منصور بن هلال بن يسار عن فرد بن نوفل قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أجمعين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قال كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبه قال أخبرنا أن الإمام بن أحوص عن حسين بن هلال عن فرد بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل والاستعاذة من شر ما لم يعمل. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد عن أبي حسين بن هلال بن يسار عن فرد بن نوفل قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن فضل حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبه قال أخبرنا أحمد بن غيلان قال حدثنا قتادة قال حدثنا شعبة بن حسين قال سمعت هلال بن يسار عن فرد بن نوفل قال قلت لعائشة رضي الله عنها وعن أجمعين قال أخبريني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل الاستعاذة من القصف. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابن جبير عن عبادة بن مسلم قال حدثني جبير بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أجمعين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي مختصر. قال جبير وهو القصر قال عبادة فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قول جبير. وبه قال أخبرنا محمد بن غريب قال حدثنا مروان بن معاوية عن علي بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزازي عن جبير بن أبي سليمان عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في آخر أعوذ بك أن أبتال من تحتي يعني بذلك الفصل. الاستعاذة من التردي والأدب تردی اوپر سے نیچے گر کے مر جانا. والمتردیۃ والنطیحۃ حرمت علیکم المیتۃ والی آیت میں آیا ہے. چلیے. وبه قال أخبرنا أحمد بن غيلان قال حدثنا الفضل بن مسلم عن عبد الله بن سعيد عن سيد مولى أبي وعن أبي يسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني ابو الیسر یہ راوی ہمارے سامنے پہلی دفعہ آ رہے ہیں. ان کا نام تھا کعب ابن عمرو ابن عباد اور ابو الیسر یہ ان کی کنیت بتائی جاتی ہے. انصاری السلمی قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتے تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے. اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال کی تھی اور یہی وہ صاحب ہیں ابو الیسر جنہوں نے غزوہ بدر میں حضرت عباس کو قید کر لیا تھا. حضرت عباس اسلام تو لے آئے تھے لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے. سرداران قریش میں سے تھے تو پروٹوکول کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا, اس لیے مشرکین کے ساتھ لڑتے ہوئے آئے تھے تو یہ ابو الیسر نے ان کو قید کر لیا تھا. چلیے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدریین میں سب سے اخیر میں انتقال کرنے والے یہ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جیسے کہ محمد ابن اسحاق وغیرہ نے مغازی میں اور رجال کی بحث کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے. چلیے. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والكذب والغرق والحديث وأعوذ بك أن يتقبلني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مجرا وأعوذ بك أن أنزل كثيرا. وبه قال أخبرنا يوسف بن عبد الله قال أخبرني أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد عن سعيد عن أبي يسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المرض والتردي والكذب والرمي والحديد والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أبتل في سبيل مجرا وأعوذ بك وأن أبتل العقاب. وبه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سعيد عن مولى أبي والأنصاري رضي الله عنه عن أبي الأسود السلمي هكذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الذنب وأعوذ بك من الدرك وأعوذ بك من الغرق
والحديث وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان من الموت وأعوذ بك أن أموت بسبيل مقدرا وأعوذ بك أن أموت بالغيبة والاستعاذة برضا اللہ من سخط اللہ تعالی، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اللہ کی رضامندی کو طلب کرنا. چلیے علی اخمص قدمیہ، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے ہاں اس کے اوپر حضور تو اس وقت سجدے میں پڑے ہوئے تھے. چلیے على أخمص قدميه ميلا وسائل يقول أعوذ بعونك من عقابك وأعوذ بنظرك من سخطك وأعوذ بك منك الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة. وبه قال أخبرني مالك بن يعقوب قال حدثنا زيد بن جبير عن معاوية بن صالح حدثه وحدثني أزهر بن سعيد قال له حرازي الشامي عزيز الحديث عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها. عزیز الحدیث کا مطلب سمجھتے ہو؟ قلیل الروایت، خال خال کبھی کبھی وہ روایت بیان کرتے ہیں. جی قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن أجمعين قال بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل. قال سألتني عن شيء ما سألني عنه أنه كان يكبر عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا أو يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضل المقام والقيامة. الاستعاذة من دعاء لا يسمع. وبه قال أخبرنا محمد بن آدم عن أبي خالد بن محمد بن عجلة عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قال أبو عبد الرحمن سعيد لم يسمع من أبي هريرة. ہاں یہ علت خفیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سند میں انقطاع ہے. کیوں انقطاع ہے؟ خود وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ سعید لم يسمعه من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بل سعید سمعه من اخیہ واخوہ سمع ویروی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سعید مقبوری کا براہ راست سماع سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں ہے، بلکہ سعید مقبوری نے اپنے بھائی عباد ابن ابی سعید سے اس روایت کو سنا اور عباد ابن ابی سعید نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا. تو وہ واسطہ کون ہے وہ بھی یہاں ذکر کر دیا ہے، وہ ہے اخیہ کا واسطہ. تو ایسی عبارتیں ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے. چلیے وبه قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال أخبرني يحيى عن قال أخبرنا ليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي عباد. دیکھو آ گیا، دیکھا ہاں اوپر والی سند میں ان سعید عن ابی ہریرہ اور یہاں ان سعید عن اخیہ عباد بن ابی سعید انہ سمع ابا ہریرہ. اس کا نام ہے سنن نسائی. چلیے أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعن أجمعين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. الاستعاذة من دعاء لا يستجاب. وبه قال أخبرنا وصل بن عن بن بغير عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن كعب قال إذا قيل لزيد بن أرقم فحدث أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به ويقول أن نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والمرض وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ودعاء لا يستجاب. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها وعن أجمعين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك من الحزن أو غضب أو أظلم أو ظلم أو أجهل أو يجعل عليا. بس وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.